السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارا موضوع ایمان مفصل ایمان مجمل پر مشتمل تھا۔ پیچھے ہم نے آپس میں ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو آپس میں بیان کیا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز ایمان مفصل اس کے اندر زیادہ تر چیزوں پر ایمان لانا ثابت تھا، صاف واضح تھا۔ میں نے کہا تھا اس کا الگ الگ ایک رکن پر بھی بات ہوگی، جیسا کہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ ایمان مجمل تھا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اس میں صرف اللہ رب العزت پر ایمان لانا، اس کی صفات پر ایمان لانا اور ان کو دل سے تسلیم کرنا بھی تھا اور ان کے مطابق عمل بھی کرنا تھا۔ اور دوسری تھی ایمان مفصل، اس میں اندر کئی چیزوں پر ایمان لانا شامل تھا، اور یہ ہر مسلمان کے لیے لازم بھی ہے کہ اس پر ایمان لائے۔ میں نے بیان بھی کیا تھا کہ اس کو زبانی یاد کر لینا بھی بہتر ہے، اور ویسے ہی اقرار کر لینا بھی بہتر ہے کہ میں ان چیزوں پر ایمان لے آیا، کیونکہ اگر ایمان نہیں ہوگا تو جو بھی اعمال آپ کریں گے وہ ناقص ہوں گے، کسی کام کے نہیں ہوں گے، کیونکہ پہلے مسلمان ہونا شرط تھی۔ اب ایمان مفصل میں بیان کیا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب اس کے اندر کئی رکن ہیں۔ آمنت باللہ اللہ پر ایمان لانا، و ملائکتہ فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا۔ جو چیزیں اس میں بیان کی ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ایک چیز کو واضح طور پر بھی بیان کروں گا۔ سب سے پہلا رکن تھا آمنت باللہ اللہ رب العزت پر ایمان لانا۔ اب یہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس چیز کا زیادہ علم بھی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تشکیل دیا، انسان کو بنایا، ہمارے لیے اشیاء بنائی، ضرورت کی چیزیں بنائی۔ یہ تو واضح ہے ہمارے سامنے کہ یہ سب اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی اشیاء ہے۔ اس زمین کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے تخلیق کیا اور احسن انداز میں تخلیق کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں خود بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو آسان طریقے سے بنایا تاکہ اس میں رہنے والے لوگ اس کے اوپر سوچ و فکر کریں، یعنی جانیں اللہ رب العزت کی کبریائی کو۔ اب جو اعلیٰ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے کان، ہماری آنکھیں وغیرہ، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمارے پاس نہ ہو تو ہمارا جسم، ہماری زندگی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی اشیاء، پہاڑ دیکھے ہیں، زمین دیکھے ہیں، ریگستان دیکھے، سمندر دیکھے، یہ سب اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اب ایک فرقہ ہے دہریہ، وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس چیز سے نافرمانی، اس چیز کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ کائنات نہیں تشکیل دی۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ایک طرح کا دھماکہ ہوا تھا یا کسی اور طریقے سے جو ان کے مطابق ہے، جو وہ بیان کرتے ہیں، اس سے ایک زمین بن گئی اور انسان پیدا ہو گیا، اس کے بعد یہ تسلسل چلتا گیا۔ اب یہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم باتیں بھی ہیں، بعض علماء کرام نے بھی اس کو اسی انداز میں بیان فرمایا بھی ہے کہ ہم کوئی بھی چیز ہمارے سامنے، مثال کے طور پہ ایک چیئر ہے، ایک کرسی، وہ بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود کبھی بھی نہیں بنے گی، اس کو بنانے والا کوئی ہونا چاہیے۔ اسی طرح انسان بھی بنا، تمام اشیاء بنی، مچھلیاں بنی، سمندر میں رہنے والی آبی مخلوق، کیڑے مکوڑے، جو کچھ بھی فضا میں پرندے، جنات، فرشتے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی بنائی گئی چیزیں ہیں۔ اب اللہ رب العزت میں قرآن مجید میں کئی مقامات پر، ایک بھی نہیں ہے، کئی مقامات پر اپنی کبریائی کو بیان فرمایا، اپنی بنائی ہوئی اشیاء کا تذکرہ کیا۔ سورۃ الرحمن پوری بھری بڑی ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الاخلاص 30ویں سپارے کی سورت عام طور پہ ہر مسلمان کو یاد بھی ہوتی ہے، نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ ہی اس سے کوئی جنا یا پیدا ہوا، نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ واحد اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔
اس میں واضح طور پہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اور سب سے پہلے ہمارا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں پر ایمان لانا کہ یہ چیزیں اللہ رب العزت کی ہی تخلیق کی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت 21 سپارے کے اندر آتا ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان کو تخلیق کیا، اور یہ ہمارے سامنے بھی ہے کہ آسمان کسی سہارے پر نہیں۔ ایک اور جگہ بھی ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، سورۃ الملک میں ہے فرجع البصر هل تری من فطور، کہ مومنوں کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو آسمانوں کی طرف، کیا ہم نے اسے کوئی ستونوں پر کھڑا کیا ہے؟ بغیر ستونوں پر ہی ہیں۔ پھر آگے جو ہم آیت بیان کر رہے ہیں خلق السماوات بغیر عمد ترونها، کہ اللہ رب العزت نے آسمان بنایا جو بغیر ستونوں پر ہے، پہاڑوں کو کھڑا کیا تاکہ زمین ہلے نہ۔ اب یہ جو پہاڑ ہمارے سامنے ہے، یہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ یہ پہاڑ بالکل مضبوط طریقے سے ہوتے ہیں۔ ان کے بنانے کا بھی ایک مقصد ہے کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ٹہلتی ہلتی، جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا، جس کی وجہ سے زمین ہلنا بند کر دیا زمین نے۔ قرآن مجید پہ ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے اپنے کبریائی کو بیان فرماتے ہوئے ہمارے لیے بھی ایک تذکرہ کیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ چوتھے سپارے کی آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارا ذکر کیا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری امت ہیں، اور یہ جو امت چل رہی ہے یہ آخری ہی چلے گی اور قیامت تک فنا ہو جائے گی۔ اس میں اللہ رب العزت نے مومنوں کا ایک بیان فرما دیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، امت کو بیان فرمایا کہ کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو اچھے کاموں کی ترغیب کرتے ہو اور برے کاموں سے برے فعل کو روکتے ہو، وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب اس بات کو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہماری تعریف بیان کر رہے ہیں کہ ہم لوگ بہترین امت ہیں، جتنی امتیں بھی آپ تک آئی ہیں ان میں سے بہترین امت ہیں، کہ ہم لوگوں کو خود بھی اچھے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں۔ اب ادھر سے ہمیں خود اپنا جو روزمرہ کا معلومات ہے، جو روزمرہ کے کام ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم لوگ اس آیت کے مطابق جو اللہ رب العزت نے احکامات بتائے ہیں ان پر عمل بھی کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگ اچھے کاموں کا کرتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں؟ اب یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ سب سے پہلے تو آج جو ہم نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت پر ایمان لانا شرط ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ نمبر 1 پہ تو یہ بات ہوگی۔ پھر آگے اللہ رب العزت کی جتنی بنائی ہوئی اشیاء ہیں ان پر بھی ایمان لانا کہ یہ اللہ رب العزت کی ہی بنائی گئی ہیں۔ وہ اب آپ کے سامنے کئی اشیاء موجود ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے آسمان، تارے وغیرہ، زمین، انسان، سب کچھ اللہ رب العزت کی بنائی گئی تخلیقات۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہم نے آپس میں بیان کی وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین امت قرار دیا، اور کیوں دیا؟ یہ قرار ہمیں اس لیے دیا گیا تاکہ ہم لوگ وہ امت ہیں کہ جو اچھے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ اب یہ ہمیں اس چیز پر خود غور و فکر کرنی چاہیے، اور یہ آپ کے اوپر بھی میں کام چھوڑتا ہوں کہ آپ غور و فکر کریں کہ ہم لوگ کیا اچھے کام جو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ رب العزت کے رسول نے بتائے ہیں، جو بھی اچھے کام ہیں، انسان کو تو یہ علم، یہ عمل، یہ ذہانت دی گئی ہے کہ وہ اچھے اور برے کاموں میں فرق کرے، اور یہ کر بھی سکتا ہے ہر انسان۔ اب اس پر ہمیں سوچنا بھی ہے کہ کیا ہم لوگ اچھے کام کرتے ہیں کہ برے کام کرتے ہیں، لوگوں کو بھی اچھے کاموں کی ترغیب دے رہے ہیں کہ برے کام کی ترغیب دے رہے ہیں، کہاں پہ آ رہے ہیں، کہاں پر ہم کسی کو فائدہ دے رہے ہیں، یہ خود ہم نے سوچنا ہے، اور اس کی اصلاح بھی ہم نے خود کرنی ہے۔ یہ کہیں سے اس کی اصلاح ہو بھی نہیں سکتی، یہ انسان کو خود ہی کرنی پڑے گی۔ آج کا ہمارا موضوع اپنے اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ العزیز ایمان مفصل۔ اس کا اگلا رکن ہمارا ملائکہ پر مشتمل ہوگا، فرشتوں پر۔ یہ میں نے اس لیے تسلسل چلایا ہے کہ جو چیزیں ہماری روزمرہ کی ہیں، جن کا ہمیں علم بھی ہونا چاہیے، اس کو بیان کیا جائے۔
جس کی وجہ سے میں نے ایمان مفصل ایمان مجمل کا موضوع شروع کیا تھا، اور میں نے یہ شروع میں بھی آپ کے ساتھ بیان کیا کہ اس پر ایمان لانا لازم و شرط ہے، اس کے بغیر کوئی بھی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا بہتر ہوگا کہ یا تو اسے دونوں جو میں نے شروع میں آپ کے ساتھ بیان کی ہیں ان کو زبانی یاد کر لیا جائے، اگر نہیں ہوتا تو صرف دل سے ہی اقرار کر لینا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی آگے تھا کہ زبان سے اقرار کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، دل سے ماننا، ان سب کو بھی آپس میں لایا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے، جو کچھ بیان کیا، الایمان باللہ، اس پر ہم نے آپس میں موضوع پر بات کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو یا کوئی ہم لوگوں سے غلط بات، غلط عقیدہ ہمارے اندر ہو تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس سے اصلاح لینے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔